اگر میرے تیرے بس دے وچ ہوئے کیوں تے بھائی شریکاں نوں بیان دے کہ میرے تیرے کو رزق دیاں پونجیاں ہون تے کیوں ہے ہم تو شریک ہوں بوتل پیندا نہیں چنگا لگتا کوک دی بوتل پیندا ہوئے جو مٹھا کو مار تو وہ نہیں چنگا لگتا تے اودے کول بھائی سٹنگ یا کوئی بندہ نہیں چنگا لگتا میں نے کدی بندہ کہا ہاں ویکھ ہوئے ویکھ دے یار میں کی ہویا مذاق نہیں اب یہ کپڑے ویخ اب ویخ انہیں چل رہی فلانی تو میں تینوں تکلیف تیرا نہیں سونے کپڑے ہونے چاہیے یا وہ کول نہیں کوئی اچھی چیز کھا لے پی لے نہیں اچھیاں لگدیاں گلاں ہائے ہائے جی کوئی گڈی لے لوے ماڑا موٹا یہ کڑا چلاؤنی انہیں کل مار لینی ہاں مذاق نہیں وہ جڑا غصہ ہوندا ٹھڈ چوڑا حسد پھر انج کر کڈ دے انہیں مجھ لئی وہ کیڑے لئی ہے تھانوں دا ایک ماریا یہ گلاں وچ سمجھیا کرو یہ گلاں کی ہوندی وہ حسد ہوتا ہے یہ بندہ وہ حسد ہوتا ہے جیسے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بستر تے لیٹ دے نا دعا پڑھ دے اور امت نو بھی تعلیم فرمائی اللہم بسمک اموت و احیا اللہ دے نام نال ہی اموت زندگی بھی تو جدوں نیند تو بیدار ہوں دے تو آپ پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت کے بعد زندگی عطا کی تو نیند موت صغرا ہے موت صغرا ہے نیند دے اندر اللہ اختیار شعور ارادہ کو چھین لینا لیکن روح باقی رہندی حتیٰ کہ روح بھی باقی نہیں رہنا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا اللہ کون ہے جو قبض کر لیتا ہے جانوں کو جو جانوں کو قبض کر لیتا ہے حین موتہا ان کے موت کے وقت کون کرتا ہے اللہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا اللہ قبض کر لیتا ہے روحوں کو ان کی موت کے وقت والتی اور وہ جو لم تمت فی منامہا جو نہیں مرے اپنی نیند میں ہے تو وہ موت ہی ہے نا عارضی موت ہے کوئی پتہ نہیں انسان نہ سندا نہ دیکھدا نہ کوئی ارادہ نہ اختیار ہے نہ شعور ہے اسے واسطے ستے بندے تو قلم اٹھا دیتا جاتا جدو بندہ ستا ہوئے کئی کچھ نہیں ویکھ لیندا وعدے گھاٹے اسے واسطے ستے دے اوتے قلم اٹھا دیندا اللہ کیوں جو انسان بے بس ہے وہ اللہ دی طرفوں آیا اس تو اللہ فرماتے والتی اور وہ جو لم تمت فی منامہا جو نہیں مرے اپنی نیند میں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ پس اللہ روک لیتا ہے جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا ہوتا ہے اس کو اللہ روک لیتا ہے انسان سویا ہوا تو کہندے ستا ہی سو گیا ستا ہی سو گیا تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے
اللہ اس کی روح کو روک دیتا ہے، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا تو اللہ اس کو یرسل الاخرى، اللہ چھوڑ دیتا ہے دوسرے کو، اسی کو الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یعنی حقیقی مرن تک، حقیقی مرن تک۔ تو یہ مسئلہ اللہ نے کی بیان فرمایا؟ مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ جس طرح انسان نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ دوبارہ اس کو ایک زندہ کرتا ہے نا، تو یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے واسطے جس نے ہمیں زندگی دی ہے ہمارے مرنے کے بعد۔ تو سونے سے پہلے کہ اللہم بسمک اموت و احیا، تو پنجابی چاہتے ہیں نیند موت دی بہن ہے، موت نیند کی بہن ہے۔ تو جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ اس کی روح کو روک لیتا، واپس نہیں پلٹاتا اللہ اس کو۔ تو جس کا فیصلہ نہیں ہوتا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور اللہ اس کو چھوڑ دیتا، دوسروں کی اللہ چھوڑ دیتا، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک۔ جس طرح اللہ یہ کرنے پہ قادر ہے نا، اسی طرح اللہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرنے پر قادر۔ اصل میں یہ کافروں کے سوال کا جواب ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ وہ 15,000 سال کو 20,000 سال ایک ذرے سے بھی اللہ زندہ کر سکتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی، ایسی قوم کے لیے یہ قرآن نشانی بنتا ہی ان کے لیے جو تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جو معانی سے پڑھتے ہیں، تشریح سے پڑھتے ہیں۔ تو جس نے غور و فکر نہیں کرنا، میں روز یہ بات کہتا ہوں روزانہ، جس نے غور و فکر اللہ کی کتاب میں نہیں کرنا، اس کو کیا پتا کہ اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کا مطالبہ کیا، اس کو کیا پتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ برکت کی کتاب ہے، پڑھو اس کے 1 حرف کو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ لیکن اصل میں اللہ جو کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا، یسرنا زور لگایا اللہ نے، قوت پیدا کی ہے معنی میں، ہم نے اس کو آسان کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو جو اس کے معنی کو، تشریح کو نہیں سمجھتا، تفسیر کو، تو اس کو کیا پتا چلے گا؟ ان فی ذالک، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتی ہے، سوچ و بچار کرتی ہے۔ اس میں ام اتخذوا من دون اللہ، یا انہوں نے بنا لیے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شفارسی۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو یہ کئی دفعہ مسئلہ آتا ہے، روزانہ آتا ہے۔ ہاں، میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ 114 جو صورتیں نا قرآن مقدس کی، 80 صورتیں اللہ نے اپنی توحید کے لیے وقف کر دی، اپنی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے 80 صورتیں دی۔ دیکھ لیں، غور کریں، پڑھیں قرآن کو سارے کو، ایک ایک آیت کو پڑھو، ہر صورت کو پڑھو۔ تو یہ روزانہ مسئلہ آتا ہے۔ کفار مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بابے ہیں نا، لات، منات، عزا، ود، سوا، یعوق، نصر،
یہ حضرت ابراہیم کے مجسمے بنائے، اسماعیل کے مجسمے بنائے نیک بندوں کو، تو ان کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، نذرانے دیتے تھے، چڑھاوے دیتے تھے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے شفا ہو، ہاؤلاء شفاؤنا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یا انہوں نے بنا لیے ہیں، پکڑ لیا انہوں نے من دون اللہ، اللہ کے لا شفعاء، سفارشی۔ قل، کہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے آپ ان سے، فرما دیجیے ان سے، اولو کانوا لا یملکون شیئا، کہ یہ کیا نہیں ہے، یہ اگر ہوں یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے، لا یملکون شیئا، یہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو، ولا یعقلون، اور نہ ہی یہ عقل رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، کتنی بھی پکارو دو ان کو تو وہ سنتے ہی نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ قل، کہ میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للہ الشفاعۃ جمیعہ، اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری، سب کی سب سفارش اللہ کے لیے۔ کیا معنی؟ کہ سفارش اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نبی ولی بھی سفارش نہیں کرے گا، کتنا بھی اللہ کا چہیتا کیوں نہ ہو، کتنا بھی اللہ کا پیارا لاڈلا کیوں نہ ہو، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی سفارش کر سکتا۔ اس لیے کہا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، میرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ ساری کی ساری سفارش کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، پورا نظام کائنات اسے کی حکم کے تحت چل رہا ہے۔ جس طرح اس میں کوئی شریک نہیں نا، کوئی بھی اختیارات میں بھی شریک نہیں۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، نہیں کوئی کلام کر سکے گا الا من اذن، مگر جس کو اللہ اجازت دے گا۔ سفارشیں ہوگی، سفارش برحق ہے، اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں گے، شہید بھی شفاعت کریں گے، حافظ بھی شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ ویسے تو کسی کو لب کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی اللہ کی اجازت کے بغیر، میدان محشر میں نہیں کھول سکتا کوئی بھی کسی کو۔ اللہ جب کہے گا نا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہ کس کی ہے؟ این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے؟ جابر، ظالم، فرعون، قارون، یہ سب کدھر چلے گئے؟ کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، تو پھر اللہ کی طاقت ہے، ہاں؟ زمین مٹھی میں، ہاں؟ اور آسمان کو اللہ مطویات بیمین، اللہ آسمانوں کے اپنے ہاتھ پہ لپیٹ دے گا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ پھر اللہ جھٹکا دے گا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے کون؟ حالانکہ بڑا آسان جواب ہے، آسان جواب ہے نا، بڑا آسان جواب ہے کہ بول پڑے سارے معاشر میں کہ اللہ تیری ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ وہ قیامت کا دن محشر کوئی نہیں بولے گا، حالانکہ اتنا آسان جواب ہے لیکن کوئی نہیں بول سکے گا۔ پھر اللہ پھر بولے گا اکیلا اللہ، للہ الواحد القہار، صرف اللہ اکیلے واحد کی قہار، غالب کی بم، یہ ہے وہ منظر قیامت۔ تو یہ بنائی پھرتے ہیں یہاں دنیا میں اپنے سفارشی، یہ ہمارے سفارش کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، تو یہ کرتے نہیں سارے۔ ان کے عقیدے، کوئی بھی کسی دربار پر، مزار پر وہ بکرا لے کے جا رہا، کو چادر کو پھول لے، وہ کس لیے جا رہا ہے؟ کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔
یہ نہیں ہو سکتا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، واپس کیے جاؤ گے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. کوئی بھی ایسا نہیں سنیا کہ کوئی فوت ہو گیا اپنے ابے کو رہ گیا، اپنی بیوی کے پاس رہ گیا بڑا پیار سے ان کا، میں لو کی شادی تھی، کبھی سنا؟ تو کوئی اپنی بیوی کے پاس ہمیشہ رہا نہیں سنا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ الفاظ یاد رکھا کرو اور اس کو سامنے رکھ کے اس کی قبر کی، موت کی، محشر کی تیاری کی کیا کرو. ایک دفعہ یہ منظر قبر کا یاد آتا ہے نا انسان، کبھی سوچا رات تنہائی میں لیٹ کے اتنا ہی کام ہے نا، بس یار بیلی سجن بیلی سب دب کے تھے. یہ سامنے رکھ کے تو قیامت کی تیاری کرو. یہ سارے منظر سامنے رکھ کے قیامت کی تیاری کرو. اکیلی جانا بھائی خبر میں جی میں ماں دی کال کوٹری چوں تو آیا نا اکیلا، یہ میں اتھے ہی جانا ہی اکیلا، کوئی تیرے ساتھ نہیں ہوگا. ایمان کی روشنی ہوگی، عمل کی روشنی اگر وہ دنیا میں کر سکتا ہے تو کر لے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا. زبیر سن رہا ہے؟ ویسے نہیں ہم کہتے، یہ سن قرآن کی آیت یاد رکھ، سورہ زمر کی یہ آیت سن اور اس کے ذہن میں بٹھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہی ہے سننے والا، ایک ہی ہے دینے والا، ایک ہی ہے داتا، ایک ہی ہے لجپال، ایک ہی ہے مشکل کشا، کوئی نہیں ہے کرنے بگڑی بنانے والا. جب ایک اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، وحدانیت کا، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون، تو کڑتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کو غصہ ہوتا ہے، ان کے دل سڑتے ہیں. مشرک کے خاص کر، مشرک غیر اللہ کا پجاری، بتوں کا پجاری، درختوں کا پجاری، مزاروں کا پجاری، درباروں کا پجاری، اس کا دل کڑتا ہے. توحید ہی توحید بچ کو کوئی ولی دی کرامت دا ذکر نہیں کیتا، ساری تقریر توحید تے کر، ساری توحید ہی توحید، وہ ولی پھر کس واسطے کیوں ہے؟ سانو کا پتا، تسی اس فیلڈ چ نہیں، سانو پتا کیویں دل کڑ دے. ایک اللہ دی وحدانیت دا ذکر ہوئے گا، صرف اکیلا اللہ ہے، کوئی نہیں ہے، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اڑتے ہیں، دکھتے ہیں ان کے دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا بھی حال تے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں جو اس کے علاوہ، جب اس کے ذکر کیا جاتا ہے اس اللہ کے علاوہ، کسے بزرگ دا، وہ دی کرامت دا، فلاں نے جی انج کیتا کیا ہو گیا، سنیا نہیں کرامت بزرگاں نے، فلاں نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کر دیا، بزرگ نے، فلاں پیر نے یہ کیا، اس نے یہ. جب ان غیروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اذا ہم یستبصرون، تو تب اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. نعرے تے نعرہ پھر چانے اولیاء، پھر اس لئے دے نعرے تے نعرہ. قرآن یہ معجزہ قیامت تک کے لیے یہ ایسے ہی محسوس ہوگا کہ اللہ نے اب نازل کیا ہماری حالت دیکھ کے، قیامت تک یہ معجزہ ہے. تو جب دوسروں کا اللہ کے علاوہ غیر کا ذکر کیا جاتا ہے، غیر کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، غیر کو لاجپال تے حاجت روا سمجھا جاتا ہے، تو پھر یہ نعرے مارتے ہیں اذا ہم یستبشرون، تب وہ اس وقت خوش ہوتے ہیں. ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کو اڑتے ہیں دل ان کے، تنگ پڑتے ہیں یہ. تو جب اس کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر کیا جائے پھر خوش ہوتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض، قل کہیے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ واسے دعا یاد کر لے، بڑی اعلیٰ دعا،
بڑی اچھی دعا. اللہم فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ. کون ہے اللہ؟ فاطر السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کا پیدا کرنے والا. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والا. کون ہے؟ اللہ ہی جانتا. تو ہم نے تو شعروں میں کئی کچھ کہہ دیا. شہباز کوئی چھوٹا ولی ہے؟ شہباز کرے پرواز کہ جانے راز دلانے. ہاں نہیں پھر برابر کھڑا کیتا اللہ دے. شہباز ان تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. فی ما کانوا، اس چیز میں جس میں تھے وہ اختلاف کرتے، جس میں ساری زندگی جھگڑے ہوتے رہے نا. اللہ تو اس دن فیصلہ کرے گا. لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ. ولو ان للذین، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے ظالموا، جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے ساری کے ساری دولت، ومثلہ معہ، اور اس کے مثل اور بھی، جتنی دولت زمین میں ہے اتنی اور بھی ہو، تو لفتدوا بہ، تو اس کو وہ فدیے میں دے دے. من سوء العذاب یوم القیامہ، اس برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، اس عذاب سے یہ بچنے کے لیے اتنا دے دیں کہ زمینوں، سونا چاندی دولت جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، یہ قیامت کے دن اتنا بھی اگر زیادہ ہو اور اتنا برابر یہ بھی دے دیں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. اللہ کے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ ان کے لیے ظاہر کرے گا اپنی طرف سے. اللہ ان کے لیے کیوں یہ کہتے تھے یہ جہنم، یہ ڈراوا ہے، یہ ویسے ہی ہے، یہ کہانی ہے، یہ کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے کیسی زندگی ہے، کوئی نہیں، کیسے اللہ زندہ کرے گا، یہ اس کو مذاق سمجھ. تو اللہ فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ ظاہر کرے گا ان کے لیے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اس کو چیز کو جس کا یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. ایسے ایسے جہنم کے عذاب، ایسی ایسی آگ اللہ ان کے لیے وہ ظاہر کرے گا کہ جن کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کا گمان بھی کبھی نہیں گیا تھا. اس کے وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور ظاہر کرے گا ان کے لیے سیئات ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے ان کا وبال، وحاق بہم، اور گھیر لیں گے ان کو، اور گھیر لیں گے ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس وجہ سے کہ جو وہ مذاق کیا کرتے تھے، یہ ٹھٹھے کرتے تھے آخرت کو، قبر کو، جہنم کو، یہ ایسا کرتے تھے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پہنچتی ہے، یہ پیچھے بھی عہد گزری ہے تھوڑی سی مختلف ہے. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہاں کیوں بھائی بیمار ہوتا، کوئی ایسی بیماری لاعلاج ہو گئی تو چیختا دعانا، پھر ہمیں پکارتا ہے. کچھ نہیں جی اتوں بھی گئے ہیں، انہوں بھی آخیا گجران لے جاؤ، گجران نے آخیا لاہور لے جاؤ، لاہور نے آخیا بھائی اللہ دی سپورٹ گھر چل جاؤ، خدمت کر لو. وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، دانا، وہ ہمیں پکارتے ہیں ہمیں سارے. تو پھر جب اللہ ہم شفا دے دیتے ہیں نا اس کو، وہ پھر کہنا بھائی یہ میرا مینوں پتا سی ڈاکٹر بہت اچھا، مینوں یہ پتا سی فلاں جگہ دے اتنے ہے، مینوں یہ پتا سی کہ میرا دماغ اتنا سی، میں ویسے فیکٹری ڈالی سی، مینوں پتا سی معاملہ بننا تو کمائی بڑی ہونی.
وہ پھر اپنی تعریف کردا اللہ دی. یہ بات اللہ دی دعا تے دا ہی ہوندا نا بندے ایسے دا کہ اللہ پھر انہوں نہ تن کے رکھے, اٹھن نہ دے. جڑا بندہ اس قسم دا باغی ہے کہ جو اللہ دی طرف توجہ ہی نہیں کردا پھر بھی کردا, تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسان, جب پہنچتی ہے انسان کو ضرن کوئی تکلیف, دعانا ہمیں پکارتا ہے, ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ, پھر جب ہم اس کو کیا کرتے ہیں, اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں, پیچھے ہو جاتی ہے بیماری, اللہ ہٹا دیتا اپنے فضل سے کوئی بھی تکلیف, تو سب پھر ہم اس کے جو نعمت دے دیتے ہیں اس کو سپرد کا نعمت اپنی طرف سے, تو قال کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم, اور میں تو دیا گیا اپنی علم کی وجہ سے. جے کوئی کاروبار چنگا بن گیا, پوائنٹ چنگی زمین ہو گئی, فیکٹری لگ گئی, اگوں ہور لگ گئی, تو کہندا انما میں تو صرف فقط میرا علم سی, میرا ذہن سی, میں کافی سکیمر سی, ہمیں اتنا ہے فضل بن گیا. اللہ کو بیچ سے نکال دیتا ہے وہ اللہ کا شکر. قارون نے بھی یہ کیا نا, جنہوں نے کیا سے اللہ دیا بندے احسان کر, جس طرح اللہ نے تیرے تے احسان کیتا قارون نو, انہیں کہا اللہ نے کہا احسان کیتا انما اوتی من علم, اور مینوں تو صرف تجربے دی بنا دے اتنے مینوں اینا میرے خزانے بنے ہیں, تو میں ایڈا صحیح سی, میں معاشیات دا اقتصادیات دا میں ایڈا ماہر سی, تاں میرے انے خزانے بن گئے. پھر اللہ نے کہا جی خزانے تیرے اتنا بڑے, چلو پھر سنے قارون سارے خزانے اتے, چل زمین نو کیا پکڑے نو, زمین پھر پکڑیا, پھر جہاں قیامت تک انجی جا رہا تھلے, پتہ نہیں کنہ کے جانا ہے انہیں, اسی طرح ہی جانا قارون. تو ہمیشہ اللہ دا جڑا فضل ہے, جو اللہ دی رحمت انہوں کدی نہ بھولو کہ میرا کمال ہے یا میرا چوے کچھ نہیں ہے. بل میں یا فتنۃ, بلکہ اللہ فرماتے ہیں وہ فتنہ آزمائش ہے, ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قد قال الذین من قبلہم, تحقیق کا کہا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے, فما اغنا عنہم, پس نہ کام آیا ان کے کچھ ما کانوا یکسبون, جو وہ کماتے رہے. فاصابہم سیئات ما کسبوا, پہنچا ان کو ان کی برائیوں کا وبال, جو وہ کماتے تھے ان کو ان کی برائیوں کا وبال پہنچتا رہا. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, منہا ان میں سے, سیصیبہم ان قریب پہنچے گا ان کو, سیئات ان کی برائیوں, ما کسبوا جو وہ کماتے ہیں, ان کا وبال ان کو پہنچے گا. ان اللہ وما ہم بموجزین, اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے, کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کو وہ عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کو کھڑے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے کو مقابلہ کر سکتا ہے؟ وما ہم بموجزین, وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں. اولم یعلموا, کیا وہ نہیں جانتے؟ اولم یعلموا, کیا ان کو علم نہیں ہے؟ وہ نہیں, ان اللہ یبسط الرزق, کہ بے شک اللہ رزق کو پھیلاتا ہے, یبسط الرزق, فراہ کرتا ہے, پھیلا دیتا ہے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. تو وہ جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے. تو جی ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو یہ کسی کو دیتے نہ دیتے. وَيَقْدِرُ, جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا. اِنَّ فِي ذَلِكَ, بے شک اس میں بھی, یقیناً اس میں, لَآیَاتٍ, البتہ نشانی ہے, لِقَوْمٍ, ایسی قوم کے لیے, یُؤْمِنُونَ, جو ایمان رکھتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو اس قرآن کی برکت سے اللہ ہم پر فضل فرمائے, اور اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے. اللہ ہم سب کو جنت میں, اللہ ہر کسی شر سے, فتنے سے, آزمائش سے اللہ